رائزنگ پاکستان میں آپ کی ملاقات ایک ایسے نوجوان سے کرانی ہے جو کہ اب تو ہنس رہا تھا، ابھی بریک میں کہہ رہا تھا توثیق بھائی اب ہم نوجوان نہیں رہے، لیکن میں جب عثمان سے ملا تھا تو یہ ایک واقعی لڑکپن سے نیا کالج یونیورسٹی والا اسٹوڈنٹ، لیکن ماشاءاللہ آج عثمان جو ہے وہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں اور لیڈرشپ کو پڑھاتے ہیں، مارکیٹنگ کو پڑھاتے ہیں اور یہ برانڈ کریٹ کرنے کی بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بھائی سب لوگ بس اپنا کاروبار کریں اور وہ ہے آپ کا اپنا وجود، ہر انسان خود ایک پوری بزنس اپرچونٹی ہے۔ یہ ساری کیا کہانی ہے یہ عثمان سے آج ہم جانیں گے۔ ویلکم، السلام علیکم، گڈ مارننگ عثمان۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ بالکل ٹھیک۔ مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ وہ نیا یونیورسٹی سے نکلا ہوا، آج سے 300-400 سال پہلے کی بات ہے، وہ ینگ بچہ جو ہے آج ماشاءاللہ تمہارے آگے سے بہت سارا اسٹوڈنٹس ہیں اور بہت سارا لوگوں کو آپ مینٹور کر رہے ہو، وچ از گریٹ۔ تھینک یو۔ اچھا جی، کیا کہانی ہے؟ ہر شخص ایک بزنس ہے۔ دیکھیں، یوزلی تو ایک جو کانسیپٹ ہے لیڈرشپ کا یا بزنس کا، وہ یہی ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جیسے کریٹیوٹی کے بارے میں بھی ہے کہ یہ پودا ہر باغ میں نہیں اگتا، اور لیڈرز کے بارے میں بھی یہی ہے، جبکہ اگر اس کو تھوڑا سا اس کے ڈفرینٹ اینگلز ہیں۔ اب لیڈرشپ یا بزنس جو ہے، یا ایک جو آپ بندے کی بات کریں، یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ ہم ایوری انڈیویجول از یونیک۔ دنیا میں جتنے 7 ارب لوگ ہیں، جتنے لوگ ہیں، ہر بندہ ان اٹ سیلف ایک دنیا ہے، وہ یونیک ہے، اس کا ریپلیکا نہیں ہے، اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے۔ یہ ساری انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے۔ جیسے لیڈرشپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ لیڈر وہ ہے جو انفلوئنس کرتا ہے، تو انفلوئنس کرنے کے لیے سب سے پہلا بندہ جو ہے جس کو آپ نے انفلوئنس کرنا ہے وہ کون ہوگا؟ آپ کے نزدیک وہ کون ہوگا جو سب سے پہلا بندہ آپ انفلوئنس کریں گے؟ گڈ کویسچن۔ میرا خیال ہے میری انفلوئنس میں تو سب سے پہلے میرا جو ٹارگٹ ہوگا، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو ایگزیکٹلی، میرا ٹارگٹ میں خود ہوں۔ دیٹس اے ڈفرنس۔ لیڈر یہ جو چند لوگ بن جاتے ہیں، چند لوگ نہیں بنتے، یہی ڈفرنس ہوتا ہے کہ وہ لوگ ریئلائز نہیں کر سکتے کہ وہ اپنے آپ کو، وہ خود اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ یا جان نہیں پاتے کہ وہ ہیں کون، وہ کیا بن سکتے ہیں، وہ اپنی کیپیسٹیز کو ایکچولی وہ نہیں کر پاتے۔ اس میں بہت سارا جو رول ہے وہ انوائرمنٹ کا بھی ہے، ہمارے گھر کے انوائرمنٹ کا، ہماری سراؤنڈنگ کا بھی ہے۔ ظاہر ہے کہ ہماری جو اپ برنگنگ ہوتی ہے اس میں کس طرح لوگ انفلوئنس کرتے ہیں۔ لیکن لیڈر بننا ضروری کیوں؟ بھائی میں نہیں لیڈر، میں ایک نوکری کرتا ہوں ایک بینک میں، میں ایک ڈاکٹر ہوں، میں ایک نرس ہوں، میں ٹیکسی چلاتا ہوں، تو میرے اندر لیڈرشپ کوالٹیز آنے سے میری کیا ٹیکسی کا خرچہ کم ہو جائے گا، پیٹرول کم کھائے گی؟ اچھا، لیڈرشپ کا جو کانسیپٹ ہے، جو لیٹسٹ کانسیپٹ ہے، اس کو رابن شرما نے بڑا ایڈوکیٹ کیا، دیٹ از لیڈرشپ 2.0، اینڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ لیڈرشپ 2.0 فلاسفی، وہ یہ نہیں کہتا کہ یو ہیو ٹو بی اے پی ایم اور اے جی ایم اور اے سی ای او ٹو انفلوئنس۔ آپ ایک انڈیویجول ہیں، نو میٹر وٹ ایور کیپیسٹی یو آر ان، نو میٹر وٹ ایور یو آر ڈوئنگ۔ لائک اس کی ایک کوٹ ہے، وہ کہتا ہے کہ اف یو آر اے سویپر سویپ دا روڈز لائک مائیکل اینجلو پینٹڈ۔ تو اٹ از بیسک، صفائی بھی اگر آپ کا کام ہے تو صفائی بھی ایسے کرو جیسے ایک بڑا آرٹسٹ، جیسے بڑا آرٹسٹ کرتا ہے۔ اس کی مثال بالکل ایسے ہی ہے کہ آپ ایک کوک ہیں فار انسٹنس کسی ایک ریسٹورینٹ میں، اب آپ کہیں کہ یار میرا کیا، میں بس ٹھیک ہے جیسا بن رہا ہے کھانا ویسا بن جائے، اور ایک بندہ ہے جو کہتا ہے کہ آئی وانٹ ٹو پٹ لو، جیسے خلیل جبران کہتا ہے کہ آپ وٹ ایور یو ڈو ود لو، کہتا ہے کہ اگر آپ لو سے کام نہیں کر سکتے تو آپ بھی ایک ایسے آپ بیٹھیں کسی مسجد یا کسی مندر کے باہر، ٹھیک ہے، اور ان سے خیرات لیں جنہوں نے لو سے کام کیا۔ یہی ڈفرنس ہے اس مانگنے والے اور اس دینے والے میں، کہ اس دینے والے نے جو کیا اپنے لگاؤ سے، محبت سے کیا۔ تو جب کک جو ہے وہ اس طرح سے کک کرے گا کہ میں جو چیز بنا رہا ہوں وہ کھانے والے کو وہ اس کو مزہ آئے گا، تو دیر مائٹ بی سم ون سٹنگ ان دی کسٹمر جو یہ بار بار سوچے گا یا یہ ڈسکس کرے گا کہ یہ جو کک ہے یہ کھانا بڑا زبردست بناتا ہے، رائٹ؟ حالانکہ تنخواہ اس کو وہی مل رہی ہوگی، ورکنگ آورز بھی اتنے ہی، لیکن وہ یہ سوچے گا کہ یار میں نے ایک ریسٹورینٹ بنانا ہے، آئی وانٹ دس کوک ٹو بی دیئر، تو وہ کوک اگر وہاں پر 50,000 لے رہا ہے، ہی ول آفر ہم 1 لاکھ روپیز۔ اسی طریقے سے شاید کل کوئی بندہ اس کو پارٹنرشپ آفر کرے گا۔ تو دیز آر دی سٹیجز کہ ایک ریڈی والا فار انسٹنس وہ کیسے برانڈ کا مالک بن جاتا ہے، اور ایسی کہانیاں ہیں، ایسی ہی کہانیاں ہیں۔ آپ کے پاس بہت لمیٹڈ نمبر ہے۔ دیکھیں جب یہ سکسیسفل لوگوں کی ریسرچ کی گئی کہ کون سکسیسفل لیڈر یا جو بھی آپ اس کو جیسے بھی پٹ کریں، تو اس میں انفلوئنشل لوگ کیسے کامیاب لوگ کیسے ہوئے،
آپ یقین کریں کامن جو ہے اس میں نہ یہ تھا کہ ان کے پاس پیسہ تھا, نہ یہ تھا کہ ان کے پاس اسکل تھی, نہ یہ تھا کہ وہ خوبصورت تھے, کچھ بھی نہیں. ایک چیز کامن تھی, وہ گریٹ تھی, وہ کیپیسٹی تھی بیسیکلی, وہ ان کی ولنگنیس تھی ٹو ڈو سم تھنگ. اور وہ جو انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس چیز کے اندر لو پٹ کیا. تو میں یہ ایڈوکیٹ کرنا چاہوں گا, یا میں اس چیز کو بہت زیادہ وہ کرنا چاہوں گا کہ لیڈرشپ از اباؤٹ بینگ کائنڈ. آپ سکسیزفل تب ہو سکتے ہیں جب آپ کے اندر گیونیس کا ایلیمنٹ زیادہ ہو. یہاں پہ لیڈرشپ کا کانسیپٹ یہ ہے, بندہ باس آئے تو بڑا کنٹرول ہے, خاموشی ہو جاتی ہے, کوئی وہ ایک دفعہ بول دے تو کوئی سب کو سانپ سونگ جاتا ہے, کوئی ہلتا نہیں ہے. دیز آر اولڈ ٹریڈیشنل ماڈلس. لیڈرشپ انسپائر کرتا ہے. اگر آپ نے مزید لیڈرز نہیں کریٹ کیے تو آپ لیڈر نہیں ہیں. اگر آپ کائنڈ نہیں ہیں تو آپ لیڈر نہیں ہیں. اگر آپ لوگوں کا نہیں سوچتے, دیکھیں اب یہ اگین وہ جو آپ نے بات کی کہ ہر بندہ لیڈر کیوں لازمی ایک لیڈر بنے, تو اس کو دو کیٹیگریز میں ڈال دیں. ایک لیڈرشپ وہ ہے جو کارپوریٹ ورلڈ کی ہے یا پولیٹیکل دنیا میں ہم نے بڑے بڑے نام سنے, اور ایک لیڈرشپ وہ ہے جس کو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں, وہ ایک انڈیویجول کی ہے. وہ لیڈرشپ وہی جس طرح ہم نے بات کی کہ اگر ایک سویپر ہے وہ سویپ کرے, تو ہر بندے کا یہاں پہ انڈیویجول رول یہ ہے کہ یہ ملک بھی تب ترقی کرے گا جب ہم یہ سوچنا چھوڑ دیں گے کہ یہ گورنمنٹ آئے گی وہ ہمارے لیے کچھ کرے گی. جب تک آپ اپنے اندر ایک بہتر انسان یا وہ اپنی کیپیسٹی کو بلڈ اپنی کیپیسٹی کو بلڈ نہیں کریں گے, تو اس کے لیے, اور یہ اب یہ ایک سوال ہے کہ آپ کیسے بلڈ کریں گے. اب دس از اے کوسچن. دیکھیں یہ انسان کبھی بھی خود سے بیٹھے بیٹھے لیٹے لیٹے یا خواب میں اس کے اندر یہ چیز جذبہ پیدا نہیں ہو سکتا. انسپریشن کے لیے آپ کو انسپریشنل سٹف دیکھنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا پڑتا ہے. تو ایجوکیشن از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ, ناٹ دا ایجوکیشن وی آر گیٹنگ ان اسکولز ان ٹرمز آف ڈگریز, بٹ دا ایجوکیشن جو آپ کو ایز اے ہیومن بینگ امپروومنٹ لاتی ہے, آپ کو بہتر کرتی ہے. تو میرا یہ سب کے لیے ایک میسج بھی ہے کہ آپ اپنی پرسنل سب سے بڑی انویسٹمنٹ, لوگ سمجھتے ہیں ریئل اسٹیٹ ہے, سب سے بڑی انویسٹمنٹ اپنے اوپر ہے. اور اگین اس کا وہ کہاں سے سٹارٹ ہوگی یہ آپ کو فگر آؤٹ کرنا ہے. یو نیڈ ٹو ایسوسیٹ یور سیلف ود تھنگس دیٹ کین انسپائر یو آن ڈیلی بیسس. ان لوگوں میں اٹھے بیٹھے یس, اس طرح کا کانٹینٹ دیکھیں. ایگزیکٹلی. اب وہی بات ہے, ٹک ٹاک اور انسٹا ریلز تو ہر ایک کے پاس ہے, لیکن آپ اس پہ دیکھ کیا رہے ہیں یہ میٹر کرتا ہے. بالکل ایسے. مجھے لوگ کہتے ہیں کہ وہ ٹک ٹاک, میں کہتا ہوں میرا تو فیوریٹ پلیٹ فارم اس وقت ٹک ٹاک, لیکن وہی بات ہے کہ آپ ٹک ٹاک پہ دیکھتے ڈیپینڈ کرتا. میں ایسے فلاسفرز کو, ایسے انٹلیکچوئلز کو فالو آج کل کر رہا ہوں, ایون کامیڈی کے اندر عثمان, میں ایسے کانٹینٹ کریٹرز کو فالو کرتا ہوں کہ میں تو دنگ رہ جاتا ہوں کہ کتنا اچھا شستہ مزاح بھی کریٹ ہو رہا ہے. بالکل. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ٹک ٹاک کا مطلب ہے میوزک پہ ڈانس, میوزک پہ ڈانس تو ہے ہی ہے, لیکن اگین وہی بات ہے کہ آپ لائبریری میں جاتے ہیں, ہر طرح کی کتاب موجود ہے, آپ نے کون سی چنی ہے وہ آپ کو بدل دے گی. بالکل. اچھا یہ بتائیں عثمان کہ یہ کیا ٹرو ہے یا صرف ہم آپ جیسے لوگوں کو انسپائر کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جی دنیا کے ٹاپ 15-20 CEOs اس میں سے پتہ نہیں 50% زیادہ ڈراپ آؤٹس تھے. Is this true? ایگزیکٹلی. اس کی ہمیں کوئی کہانی بتائیے. دیکھیں اس کی ریزن کیا, یہ چیز بائی دا وے میں سنس 2016 اس چیز کے اوپر بات کر رہا ہوں. اس وقت اتنا نیٹ ورک نہیں تھا, وہ پلیٹ فارمز نہیں تھے, اس میسج کو میں زیادہ سپریڈ نہیں کر پایا. بٹ باہر ایک کلچر ہے, کیونکہ اگر آپ اسٹیو جابس کو دیکھیں, آپ رچرڈ برینسن کو دیکھیں, ایلان مسک کو دیکھ لیں, جتنے لوگ ہیں, اور ابھی بھی ایون امریکہ میں ایک ایجوکیشنل کرائسس آیا تھا آج سے کچھ عرصہ پہلے, اور ایوری 1 out of 3 were dropping out. ایوری 1 out of 3. ڈراپ آؤٹ کا مطلب ہے ساتھیوں کہ آپ نے اپنی تعلیم مکمل نہیں کی اور 9ویں میں 10ویں میں 12ویں میں 13ویں میں آپ اسکول کالج سے آؤٹ. بالکل. اچھا, اب اس کے پیچھے بھی ایک پوری سٹوری ہے, وہ ایک بہت لمبا ٹائم چاہیے, بٹ اس کا بڑا شارٹ ورژن میں آپ کو بتاؤں کہ جو ایجوکیشن سسٹم جب وین اٹ کیم انٹو بینگ, ٹھیک ہے, یہ برٹش امپائر تھی, انہوں نے ایک سسٹم بنایا جس کو بیوروکریٹک مینجمنٹ سسٹم کہا جاتا ہے, جس میں انہیں لوگ چاہیے تھے آئیڈینٹیکل لوگ. آئیڈینٹیکل لوگ سے مراد یہ کہ خوبصورت لکھائی ہو, جن کی کیلکولیٹر نہیں تھا تو وہ کہتے تھے کہ جی وہ میتھس کر سکیں ان مائنڈ. تو یہ دو آبجیکٹیو تھے, کیونکہ امپائر اتنی بڑی تھی, تو انہوں نے کہا یہ ایسے لوگ ہم آئیڈینٹیکل پروڈکٹ پیدا کرتے جائیں اور ان کو جگہ جگہ پلیس کریں اور ہمارا کام چلے. اٹ ورکڈ ویل ایٹ دیٹ ٹائم, بٹ you don't need to calculate in mind anymore. آپ کو
یہ چیزیں اب تو ٹیبلز بھی کہتے ہیں کہ یاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹیبل ضرورت نہیں ہے آپ کو میموری 7 3s are 21 اگر آپ کو نہیں پتا تو اٹس پرفیکٹلی آپ کو فائن مزے کی کیونکہ بات آپ کو ضرورت نہیں ہے یا اس کی. میمورائزیشن جو ابھی تک ماشاءاللہ سے چل رہی ہے اٹ ہیز بیکم آبسولیٹ. یو ڈونٹ نیڈ ٹو میمورائز کہ مساق جمہوریت ہم نے کب لکھا یا اس طرح کی چیزیں. ٹھیک ہے. Because you have a mobile phone. یا ہمارا وہ جناب کون سی تاریخ کون سی تاریخ کو کیا ہوا تھا کیا ہوا تھا وہ تو اب گوگل کے اوپر آپ It ڈالیں. doesn't matter. یہ آپ کی پرسنالٹی میں کیا کوئی کنٹریبیوٹ کرتا ہے. آپ ویسے ذاتی طور پہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے کریکولم سے اس طرح کی چیزیں واقعی نکال دینی چاہیے؟ آف کورس دیکھیں یعنی ٹیبلز بچوں کو یاد کرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ہسٹری کی مجھے ڈیٹس بتا بھی یاد کرانے کی تھیورمز ضرورت نے آج تک ابھی میرا کیا کہا میں نے تھیورم پہ ماریں کھائی ہیں میں نے بھی کہی کتنی کھائی ہیں ماریں. ان تھیورمز کا کیا اپلیکیشن کیا ہوئی. دیکھیں اسٹیو جابز the biggest visionary of 20th century وہ ڈراپ آؤٹ اسی لیے ہوا کہ اسے کیلیگرافی کلاس پسند تھی. اس نے کہا میرا اور کوئی کام نہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہی. تو وہ بوٹل کے کینز وہ بڑی لمبی سٹوری ہے کہ کیسے سروائیو کیا کوک کے کینز اور کرشنا رامت ٹیمپل جا کے کھانا کھاتا تھا ایک کھانا اچھا ہفتے میں. وہ بڑی انسپریشنل سٹوریز ہیں پیچھے بٹ اس نے ایک کلاس لی. اور آج اگر ایپل کی ٹاپوگرافی اتنی اچھی ہو اس وجہ سے کہ وہ کیلیگرافی کلاس لیتا تھا. تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہمیں دیکھیں ہم یہ بڑی ڈیبیٹ ہے کہ لیڈر جو ہے ایسے کیوں نہیں. یہ سارا میں پھر ایک بڑا اہم نقطہ جو شاید ہر بندے کے ہر گھر میں ضرورت ہے میں اس کو ہر جگہ اس کو مینشن کرتا ہوں کہ انوائرمنٹ کیا رول پلے کرتا ہے. انفارچونیٹلی نا ہم بات کر سکتے ہیں پیرنٹنگ کے اوپر کیونکہ ہماری بڑی کلچرل ویلیوز اٹیچڈ ہیں. ہم کوسچن نہیں کر سکتے بیسیکلی پیرنٹنگ کے اوپر کہ اسی طریقے ریلیجن اسی طرح 3-4 آسپیکٹس ہیں. اور یہ ایک پرابلم ہے جس کی وجہ سے دنیا نے کوسچن ریز کیا ایک چیز کے اوپر پرابلم ریز کی سوال اٹھانے کو ہم پسند ایز اے سوسائٹی نہیں کرتے. اس نے سلوشن پہ چلے گئے ابھی تک ہم سوال ہی نہیں ریز کر پائے. عثمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. رائزنگ پاکستان میں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو انہوں نے پیرنٹنگ کی بات کی ہے. اس میں میں ذرا تھوڑا تفصیل سے جاننا چاہوں گا کہ آج کل کی ماڈرن پیرنٹنگ کو یہ کیسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ بچوں کی تربیت میں کون سی 2 چیزیں ہیں جو ان کے خیال میں ان کی نسل جو کہ میرے بھی بعد کی نسل ہے اس کے لیے آبسولیٹ ہو گئی ہیں اور ایسے کون سے 2 پیرنٹنگ کے بچوں کی شخصیت سازی کے بچوں کی تربیت کے ایسے کون سے 2 اہم پلرز ہیں جو ہمیں اب اپنی پیرنٹنگ میں شامل کر لینے چاہیے. 2 آؤٹ 2 ان اس بریک کے بعد. رائزنگ پاکستان میں آج عثمان عثمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور کچھ ری ڈیفائن کرنے کی بات ہو رہی ہے کہ ہم لفظ بزنس کو لفظ CEO کو لیڈرشپ سکلز کو ری ڈیفائن کریں. بالکل اسی طرح سے یہ نسل جو ہے کویسچن کرتی ہے. وہ کہتی ہے بھائی اگر یہ ماں باپ نے بچوں کی تربیت آپ کے وقتوں میں ایسے کی تو اب کے وقتوں کے تقاضے کچھ بدل گئے ہیں اور جب تک ہم ان نئے تقاضوں کو جانیں گے نہیں ان کو ایمبریس نہیں ان کے ساتھ ان سے بغل گیر نہیں ہوں گے ان تقاضوں کو ویلکم نہیں کریں گے ہم آج کل کے بچے کی تربیت نہیں کر سکتے جو کہ بہت ہی مشکل کام ہے. عثمان عثمانی ایسی کون سی ہماری پیرنٹنگ کی 2 چیزیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ اب انویلڈ ہو چکی ہیں؟ اچھا پہلے تو اس کے اوپر بات پھر میں آپ کو 3 بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں یا آپ کوٹس کہہ لیں یا ریفرنسز ہیں جو میں پیرنٹنگ کے حوالے سے وہ کروں گا اس کو ڈسکس کریں گے. دیکھیں ایک تو یہ کہ کونسلنگ جو ہے وہ ٹریڈیشنل میتھڈ آف کونسلنگ پہلے نا ایک بڑا کلچر ہوا کرتا. وہ کلچر کیا تھا کہ یار مجھے میرے دادا نے اور میرے والد صاحب نے نا ایک وہ کی تھی نصیحت کی تھی میں نے آج تک وہ نہیں کیا. یہ آپ آج کسی کو کہتے نہیں سنیں گے. ہاں واقعی. تو وہ دیٹ ٹائم دیٹ میرے خیال ہے میری نسل وہ بس آخری آئٹم کچھ رہ گئے ملینیلز کہہ لیں ٹو سم ایکسٹینٹ. یہ جو جین زی ہے یہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے سمپل دس از واٹ دے. تو آپ کو رول ماڈل سیٹ کرنے پڑیں گے. اب میں ایک مثال دیتا ہوں کیسے. میرا ایک سوال پھر ہوتا ہے عبدالستار ایدی کیسے بنے. اگر میں آپ سے پوچھوں کیا وہ ہارورڈ کے پڑھے ہوئے تھے یا کسی یونیورسٹی کے پڑھے ہوئے تھے کیا وہ کیا تھے؟ نہیں وہ تو ان کے پاس کوئی اس طرح سے ڈگری نہیں تھی لیکن ان کے اوپر ڈگریز اب ہو رہی. وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ ان کی جو والدہ تھی وہ ان کو 2 روپے دیا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ بیٹا 1 روپیہ خود کھانا 1 روپیہ کسی دوست کو دینا. ہماری والدین اب یہ سوال وہی بات ہے والدین سب کے اچھے ہوتے ہیں پر ہمیں اب کیا ٹیچ کیا جاتا ہے؟ ہمیں ٹیچ کیا جاتا ہے اپنی کتابیں اپنے پاس تم دے آتے ہو اپنا لنچ خود کھایا کرو
تو کوئی اور کھا اس کو جاتا تو ہمارا تو اتنا سادہ تم بھولا اتنا بچہ ہے، اس سادہ کو تو بولا 2 روپے دو، اس کو پتہ ہی نہیں لگتا ہے اس پتہ کا ہی 1 نہیں روپیہ لگتا کوئی اور کہ لے جاتا. دس از دا ڈفرنس ون. اس لیے عبدالستار ایدھی بنا. آپ کو تھامس ایڈیسن کا ایک بڑا فیمس فیس بک پہ سٹوری چلتی تھی. وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ جب وہ اس کو ایک دفعہ اس کی ماں کو لیٹر آیا اس کے اسکول سے اور اس نے کہا کہ یہ بیٹا آپ کا بالکل فارغ ہے، ہمارے کسی کام کا نہیں، آپ اسے لے جائیں. ٹھیک ہے. تو اس نے اس لیٹر کو چھپایا اور تھامس ایڈیسن کو کہا کہ تم ایکسٹرا بریلینٹ ہو، تم ایکسٹرا انٹیلیجنٹ ہو، تو اسکول تمہیں جو ہے نا افورڈ نہیں کر سکتا، تو آج سے میں تمہیں ٹرین کروں گی. یہ لیٹر تھامس ایڈیسن جب بڑا آدمی بن گیا اس کے بعد کہیں سامان سے نکلا اور وہ اسکول والا لیٹر. وہ اسکول والا لیٹر. اب آج ہمارے والدین کو اسکول سے کال آ جائے، وہ کہتے ہیں آجا بیٹا. سمجھ رہے ہیں ڈفرینس؟ دیکھیں اب اس میں 2-3 بڑی امپورٹنٹ چیز ہوں. کلچر، جس طرح میں نے ایک عبدالستار ایدھی کی ایگزامپل دی، رومی کا ایک بہت زبردست کوٹ ہے. اب یہ سمجھنا پڑے گا، جتنے ہمارے چاچا تایا ماموں اور یہ انفلوئنسرز ہیں، آج تک میں نے جتنے سیشن دیے ہیں یونیورسٹی میں 10 لڑکیوں کو باہر بلاتا تھا. میں کہتا تھا آپ MBA فائنانس کیوں کر رہے ہیں یا BBA کیوں کر رہے ہیں؟ نن آف دیم، ایک بندہ ایسا نہیں تھا جس نے یہ کہا یہ میں اپنے شوق سے کر رہا ہوں. کسی نے کہا داخلہ نہیں ملا میڈیکل میں، کسی نے کہا چاچا نے کہہ دیا، کسی نے کہا ابو چاہتے تھے. تو آپ کیسے بڑے آدمی بن سکتے ہیں جب آپ وہ کر ہی نہیں رہے وٹ یو لو؟ تو ایک مولانا جلال الدین رومی کا ایک بڑا زبردست کوٹ ہے کہ وائی لیونگ فار اے جرنی نیور سیک ایڈوائس فرام دوز ہو نیور لیفٹ. آپ بزنس انٹرپرینور بننا چاہتے ہیں، آپ باہر نکلتے ہیں، محلے میں ایک بیٹھا ہوتا ہے ایسے جس نے زندگی میں کبھی کچھ نہ کیا ہو، وہ ساتھ ہی مشورہ دے گا اور بیوقوف فیل، اس طرح نہیں ہونا. تو نیور سیک ایڈوائس فرام دوز ہو نیور لیفٹ. جنہوں نے کبھی وہ کام کیا ہی نہیں ہے، جو کبھی اس سفر پہ گئے ہی نہیں، وہ آپ کو ایڈوائس کیسے کر سکتے ہیں؟ قدم ہی نہیں اٹھایا، ان سے آپ کیا مشورہ لے رہے ہیں کہ میں سفر پہ کیسے جاؤں؟ یہ والدین کو بھی، فادرز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا. خلیل جبران کی ایک زبردست پوئم ہے آن چلڈرن، تو اس نے بڑا اس نے کچھ لائنز میں آپ کو بتاتا ہوں. یو کین ہاؤس دیئر باڈیز بٹ ناٹ دیئر سولز، ایز دیئر سول ڈویل ان دی ہاؤس آف ٹمورو وچ یو کین نیور وزٹ ناٹ ایون ان یور ڈریمز. اور وہ کہتا ہے کہ بچوں کو، آپ کا بچہ جو ہے اس کو جسمانی طور پہ تو آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں، لیکن اس کی روح کو قید نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کی روح جو ہے وہ آنے والے دور میں زندہ ہے. تو وہ بڑا کلیئر میسج دیتا ہے فادرز کو کہ ٹرائی ٹو بی لائک دیم، ناٹ میک دیم لائک یو. کیونکہ وقت آگے چلتا ہے، پیچھے نہیں چلتا. آپ 25 سال پہلے اگر وکیل تھے یا جو بھی تھے، آپ فورس نہیں کر سکتے کہ وہ بھی آج وکیل ہی بنے. یہ کیا، یہ ویسے مطلب یہ کوئی ذہنی بیماری ہے کیا ہے کہ ہم دو امپوزیشنز میں دیکھتا ہوں عثمان جی. ایک تو میں اگر ٹی وی ایکٹر ہوں تو میں چاہوں گا میرا بیٹا ٹی وی ایکٹر بنے، یا میں ڈاکٹر ہوں تو ڈاکٹر بنے، یا تو بالکل وہ چھاپ چاہیے، یا میری وہ لا حاصلی جو میں نہیں بن سکا وہ میں چاہوں گا کہ اچھا یہ بنے. تو یہ دونوں اس کے ساتھ تو زیادتی ہے نا. اس کے ساتھ زیادتی، اگر وہ بننا چاہے تو بہت اچھی بات ہے بالکل، لیکن اس بچے کی ڈریمز کو، بڑا آدمی جو لفظ استعمال کیا نا عثمان، کہ بڑا آدمی تبھی بن سکے گا جب یا تو وہ اپنی ڈریم کو فالو کرے، یا کم از کم آپ اس پہ مسلط نہ کریں اپنی لا حاصلی کو. عثمان آخر میں، اب تو ماشاءاللہ مجھ سے اگلی جنریشن آپ، اور اب تو آپ سے بھی اگلی جنریشن آ گئی ہے ڈیسیژن میکنگ کے اندر. اس وقت کا جو جین زی ہے، عثمان ان سے کیا سیکھتا ہے؟ جین زی سے ایک چیز کہ وہ دے آر مچ مور پرابیبلی مچ مور پیشنیٹ. ان سے اختلاف بھی ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ان کے اندر وہ کچھ کرنے کے انگریڈینٹ ضرور موجود ہیں، اور وہ جسے کہتے ہیں نا تھوڑی ریبیلیس سوچ ضرور رکھتے ہیں. وہ سٹینڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ ہرڈ کا پارٹ نہیں بننا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ ڈفرینٹ کریں. وہ ان کے اندر یہ ایک آج کل کے 18 20 25 سال کے جو بچے ہیں، اور وہ ایز اٹ از چیزوں کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے. یہ ہمیں یہ بھی سوال اٹھاتے ہیں، وہ سوال بھی ریز کرتے ہیں. تو یہ ایک چیز جو ہے جو اگین پھر ہمارے ایز اے فادر، ایز اے ایز پیرنٹس، ایز ٹیچرز ہمیں انڈرسٹینڈ کرنی پڑے گی کہ اب یہ وہ ایسے ایکسیپٹ نہیں کریں گے کہ جس گھرانے میں پیدا ہوئے، ٹھیک ہے جی، وہ اگر وہ جس مسلک کے ہیں، ہر چیز وہ ایز اٹ از اڈاپٹ کریں گے. یہ آپ کی غلط فہمی ہے. اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آئی ہیو میٹ اے لاٹ آف دوز کڈز جو ایکسپریس نہیں کرتے کہ وہ کیا سوچتے ہیں. وہ آپ کی چیزیں جو مسلط آپ کر رہے ہیں ان کو بظاہر وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں، لے کے چل رہے ہیں، لیکن اندر سے وہ نہیں ایکسیپٹ کرتے.
تو ان چیزوں کو ہمیں یہ بہت بڑا ایک وہ ہے جس کو آپ نے پیرنٹس نے انڈرسٹینڈ بھی کرنا. اور یہ ریالٹی ہے اور اس کو آپ نے کبوتر کی طرح آنکھیں بند کر لیں گے اور تو ہم آنکھیں بند کر کے ایکچولی بیٹھے ہوئے ہیں نا, ہم ہر چیز کے اوپر, چاہے وہ ریلیجن ہے, چاہے میں بار بار ورڈ ریلیجن کا اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ہم اس پہ بات نہیں کر سکتے. ایجوکیشن, یہ پرابلمز ہیں, یہ ہماری آج کی جنریشن آپ کی وہ کس سے ان کو نہیں ایکسیپٹ کر رہی, اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. ایگزیکٹلی. جی عثمان, تھینک یو ویری مچ, بہت لطف آیا آپ سے بات کر کے. خوش رہیے, جیتے رہیے. رائزنگ پاکستان کا آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا ہمیں ضرور بتائیے گا. ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بہت ہی ڈائیورس سیگمنٹس تھے آج, بہت ہی جدا. کون سا سیگمنٹ اچھا لگا, کس بات سے آپ اتفاق کرتے ہیں, کس بات کو آپ اپنی زندگی کے ساتھ جوڑتے ہیں, ہمیں ضرور بتلائیے گا. خوش رہیں, ملیں گے پھر. خدا حافظ.